مہندی اسپیشل۔ یہ صبح کا وقت تھا، ہر کوئی رات میں ہونے والی مہندی کی تقریب کے لیے تیاریوں میں مصروف تھا۔ حاجہ اور مانور کچھ ضروری سامان لینے مارکیٹ گئی تھی۔ ازوا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آج کل وہ اڑیج سے چپتی پھری تھی۔ اس وقت لاؤنج میں محض وہ دونوں موجود تھی۔ واؤ میرو، لہنگا تو بہت زبردست ہے۔ نشوا نے اڑیج کی شادی کے لیے ہر چیز اسپیشل تیار کروائی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کے مہندی کے یہ ملبوسات موصول ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ میرو کے لیے بھی اپنے جیسے کپڑے بنوائے تھے۔ میرو، یہ رنگ تم پر کتنا جچ رہا ہے۔ لہنگے کے ہمراہ مونگیا رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھتی ہوئی بولی۔ میرو نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس رنگ میں تمہاری آنکھوں کا کلر کتنا نمایاں ہو رہا ہے۔ کاش میری آنکھوں کا رنگ بھی تمہاری طرح ہرا ہوتا، اس کی تعریف کرتی منہ بسوڑ کر بولی۔ واقعی وہ رنگ میرو پر بے تحاشا کھل رہا تھا۔ اپنی گوری رنگت، ہری آنکھوں اور تیکھے نین نقوش کے ساتھ وہ لڑکی کسی کو بھی چاڑو شانے چت کر سکتی تھی۔ نشوا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھی جب نشوا کے ہاتھوں میں بکرا موبائل فون بجا۔ میں آتی ہوں، وہاں کی کال ہے اور تم یہ دوپٹہ مت اتارنا، ابھی آ کر باقی تفصیلی تبصرہ کرتی ہو۔ تم ساری ڈریسز دیکھو۔ اس کا گال کھینچتی کال سننے کی غرض سے لاؤنج کے کونے کی طرف بڑھ گئی۔ میرو سارے کپڑوں کا جائزہ لے لیتی، دوپٹہ بھی سر پر ٹکا تھا۔ اس نے نشوا کی پسند کو سہا۔ ساری ڈریسز ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ وہ ایک ڈریس پر ہاتھ پھیرتی جانے کی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ یزدان عجلت میں سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جب لاؤنج میں بیچوں بیچ میرو کو گمسم سا کھڑا دیکھ تھم سا گیا تھا۔ مونگیاں دوپٹہ سر پر سجائے وہ ایک پل میں اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیتا وہ اس لڑکی سے لا تعلق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چہرے کی جھولتی ان آوارہ لٹو کو سمیٹنے کے دل نے شدت سے چاکی تھی۔ جھکی ہوئی ان ہری آنکھوں میں ایک بار پھر اپنا عکس دیکھنے کی شدت سے خواہشاں کی۔ وہ ایک ٹرانسی کے کیفے میں چلتا قدم قدم اس کے قریب تاراتا گیا۔ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آ کر ٹھہرتا اس کا منموہنا چہرہ قریب سے نہار رہا تھا۔ میرو نے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے جھکا سر اٹھایا۔ سامنے موجود ہنسی کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گئی۔ وہ جو خود سے نہ رونے کا عہد کر چکی تھی، اسے سامنے پا کر آنکھوں میں دھند چھانے لگی۔ اس کی بے وفائی شدت سے یاد آ گئی۔ یزدان کا عکس دھندلا پڑنے لگا۔ نہ جانے کن خیالوں میں کھویا تھا۔ کتنے دنوں سے دل پر جو بے چینی چھائی تھی وہ منٹوں میں دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسیں میرو کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہوتا چہرہ اس کے کان کے قریب لایا۔ مائن اس کے کان کے قریب بڑبڑایا۔ اس کے ہونٹ میرو کے کان کے لو کو چھوتے وہ تڑپ اٹھی۔ کیسا بھول جاتی وہ سب۔ اس کی بے وفائی کو یاد کر کے اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اب یہ اس کا عجیب انداز، جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا تنفر بھی کرنے لگا، چہرہ غصے کے مارے مزید تپنے لگا۔ یزدان نے بے خودی کی کیفیت میں ہاتھ اس کے رخسار کی جانب بڑھایا۔ جب میرو نے اس کا ہاتھ جھٹک پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا وہ خوش کی دنیا میں آتا چونکا اس کے تمام متوجہ ہوا۔ اب یہ ہمت کیسے میرے نزدیک آنے کی، مجھے چھونے کی؟ وہ ہذیانی ہوتی چل رہی تھی۔ کیسے برداشت کر لیتی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد؟ اس کا محبوبانہ لمس، اس کا غصہ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہ ہوا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس کا یہی انداز ہونا تھا، مگر جانے کہ اس کا یہ انداز ایک آنکھ اسے نہ بایا تھا۔ میرے نزدیک مت آئیے گا، آپ کے لمس سے مجھے وحشت ہوتی ہے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ وہ چیختی ہوئی سر پر سجا دوپٹہ لاؤنج میں رکھ کے صوفے پر پھینکتی دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، اس کے اس بدلے کی آگ میں وہ خود بھی پل پل جلنے والا تھا۔ ازوا اس کا خوبصورت سے نیوی بلو رنگ کے لہنگے میں ملبوس مہندی کی مناسبت سے لائٹ سا میک اپ کی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ظاہر سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ ماتھے پر سجا مانگ ٹیکا اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ آنکھوں میں چمکتا خواب سجائے وہ ہر کسی کا دل دھڑکا رہی تھی۔ حاجہ بیگم نے اس کی نظر اتاری تو وہ اب دیدہ ہوگی۔ ممتا بڑا لمس پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ حاجہ بیگم اس کا معصوم حسن دیکھ کر بیٹی کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ میرو اور نشوا بھی اس کے پاس ہی موجود تھی۔ دونوں ایک جیسے مونگیا لہنگے میں ملبوس تھی۔ میرو کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جو اس کے بے تحاشا رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ میرو کے منع کرنے کے باوجود نشوا بیوٹیشین سے اس کا بھی میک اپ کروا چکی تھی۔ گھنگھریالے بال اس وقت جوڑے میں مقید، اس میں سے دو آوارہ لٹیں اس کے رخسار کو چھوتے اس کے حسن کو دو آچا کر رہی تھی۔ آنکھوں پر سجا لائٹ میک اپ اور اندر لگی کاجل کی لکیر ان کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ وہ کوئی کڑیا ہی لگ رہی تھی۔ سر پر سلیقے سے سجا دوپٹہ اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ نشوا بھی مہندی کی مناسبت سے میک اپ کی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اڑیت کافی دنوں سے لیٹ ہی گھر آتا تھا۔ وہ شادی سے پہلے سارے کام نمٹا لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ آج بھی پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ واپس لوٹا تھا۔
اب ماں کی ہدایت پر کمرے میں تیار ہونے گیا تھا۔ سفید کرتا شلوار پر وہ نیوی بلو واسکٹ پہنے، بالوں کو جیل سے اچھے سے سیٹ کیے، وہ بے حد ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ نیلی چمکتی آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے وہ معمولی سے ہٹ کا جاذبے نظر لگ رہا تھا۔ چہرے کے دکھے نکوش پر کڑی ناک لیے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا جو جلد ہی اپنی ملکہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ حاجرہ بیگم دونوں بچوں کو نظر نہ لگ جانے کے خدشے کے تحت بار بار ان کی نظر اتار ہی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کے آنے سے ہر سو رونق سے پھیل گئی، ہر کسی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ایسے میں وہ ہر چیز سے لا تعلق پر انہیں منہ لیتا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے نکاح کے وقت کھینچی گئی میرو کی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر تقریباً 5 سال پہلے لی گئی تھی۔ ان کو نکاح کو 5 سال ہو گئے تھے۔ اب بھی وہ دونوں میلوں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اگر 2 سال پہلے وہ عین شادی کے وقت اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو اس وقت وہ اس کی دسترس میں ہوتی۔ اس وقت ساری سوچیں ذہن کے محوی تھی یا تھی محض زمیرہ افندی۔ دادا نے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اسے دیکھا، انہوں نے اپنا گلا کھنگارا تھا۔ وہ ان کی آواز پر فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ دروازے سے قریب سے 2 قدم آگے کو بڑھاتے ہوئے بولے۔ یزدان نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عورت کی مہندی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سارے اطلافات ایک سائر پر رکھ کر شادی میں شرکت کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی غیر موجودگی سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ جو بھی معاملات ہیں انہیں گھر والوں کے درمیان سلجھایا جائے، نہ کہ ان کا اشتہار لگایا جائے۔ ہم 2 سال پہلے بھی آپ کی وجہ سے اب بہت ذلت برداشت کر چکے ہیں۔ اگر ان بری ہڈیوں کا خیال ہو تو ہماری بات مان جائیے۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھی عرض کر سکتے ہیں، اتنے سال سارے خاندان کو ایک ساتھ سینچ کر رکھا ہے، اسے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بات کے درمیان واقف کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ یزدان جو کب سے منہ پھیرے بیٹھا تھا تڑپ کے ان کے ہاتھ کھول گیا۔ ایک وقت تھا جب وہ جان کر اس قدر لاڈلا تھا، بلا جھجک وہ ان سے اپنی ہر بات منوا لیتا تھا۔ اور آج وقت جیسے ان دونوں کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہم آ جائیں گے دادا جان، وہ ان کے ہاتھ کھولتا بغیر کسی تاثر کے بولا۔ دادا جان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ آنے کی ہمیں بڑھ چکا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اسے سینے سے لگائے، اس پر شفقت لٹاتے ان کا دل کیا ہر رنجش، ہر غلط فہمی مٹھائے اسے سینے سے لگا لے، مگر وہ چاہ کر بھی یہ نہ کر سکے۔ اس کی پوچھ پر ایک تھکی نظر ڈالتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مہندی کی تقریب کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ لان کو خوبصورتی سے لائٹوں، برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک سائر پر اسٹیج بنایا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ہر طرف لڑکیوں کے رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے۔ لڑکے ڈول کی تھا پر رقص کرتے محفل کا مزہ مزید دوبالا کر گئے۔ مہندی کی مناسبت سے چلتا میوزک محل کو 4 چاند لگا گیا۔ ہر چیز کا ایک سے بڑھ کر ایک انتظام کیا گیا تھا۔ مرید سب دوستوں کے ہمراہ کچھ دیر قبل ہی اسٹیج پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ بے صبری سے ایک ایک پل گنتا ازواں کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اسے بیرو نشو و مہا کے درمیان اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ اسے یوں محسوس ہوا اس کا ہر بڑھتا قدم اس کے نشان مرید افندی کے دل پر مضبوط کرتا جا رہا ہو۔ وہ لڑکی رفتہ رفتہ ہی تو اسے اپنا سے کر رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ جب مرید اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا، وہ لڑکی اتنی محبت اور مان تو ڈیزرو کرتی تھی۔ مرید نے اس کے نزدیک جھکتے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ازواں نے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی مضبوط گرفت میں اسے تھام چکا تھا۔ مرید نے قریب سے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کیا تھا۔ نیوی بلو لہنگے میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ ماتھا سجا وہ روشن ٹیکا دیکھ مرید کی دل نے شدت سے اسے ہونٹوں سے چھونے کی خواہش کی تھی، مگر ابھی اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی ساری خواہشات دل میں دبا گیا۔ مرید کا ارتکاز اپنے چہرے کے نقوش پر محسوس کر کے وہ لہتا بھر کو کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کی بولتی آنکھیں آج کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مرید نے اسے ریلیکس کرنے کو اس کا ہاتھ سہلایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی اتنی کہ یہ دل شدت سے تمہارے ایک ایک نقش کو چھونے کی دہائی دے رہا، تمہیں اپنی بتاؤں میں قید کرنے کو یہ دل مچل رہا ہے۔ اس کی طرف چہرہ موڑے شدت سے پر لہجے میں بولتا اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ مرید وہ کپ کپاتے لہجے میں اسے پکار گئی۔ جی میری جان۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھتا مزید شرارت پر آمادہ ہوا۔ ایسے مت بولے پلیز۔ وہ اس کی طرز مخاطب پر اسے ٹوکی۔ اوکے جان، کل تو بول سکتا ہوں۔ اس کے نزدیک جھکتا رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اب بہت برے ہیں، منہ بناتی اس کی طرف سے چہرہ پھیر کی۔ اسے مزید تنگ کرنے کا خیال جھٹکتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے روح موڑنے پر ازواں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ کب سے ازواں مرید پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ایسا ہی ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ یزدان بھی
یوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ وہ پرانے لمحے یاد آ کے اس کا چہرہ پال میں سفید پڑا۔ اسے یکدم ہی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ لان میں قدرے ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو وہ اپنا غم غلطہ کرنے میں مصروف تھی جب کسی کی آواز بہت قریب سے سنائی دی۔ ہائی پریٹی گرل، آر یو کے؟ میں کب سے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ لہجے میں شائستگی سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، نو تھینک یو، آپ کا شکریہ جو آپ نے پوچھا، مگر میں ٹھیک، مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ بات کا تیر موڑ کی جانب سے جانے کا اشارہ کر چکی تھی، لیکن وہ بھی شاید کوئی صدا کا ریڑھ بندہ تھا۔ دس سے مس نہ ہوا، میرا نام زید ہے، پچھلے ماہ ہی لندن سے واپس آیا ہوں، اپنی پڑھائی مکمل کر کے، اور اب اپنے ڈیڈ کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہوں۔ آپ اپنے بارے میں بھی بتائیے۔ وہ جانے کے بجائے مزید نزدیک آتا اسے اپنا تعارف کروانے لگا۔ میڈو نے ہونہار نظر سے اسے گھورا جو بے وجہ اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ آپ مجھے اپنا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ مجھے آپ کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ در آنے والا غصہ کنٹرول کرتی نرم مزاجی سے بولی، میں اورد بھائی کے دوست کا بھائی ہوں، وہ جہاں مجھے زبردستی لائے تھے، مگر جہاں کا میری ساری کثافت دور ہو گئی۔ میرے یہاں پاکستان میں فی الحال کوئی دوست نہیں ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی۔ وہ مزید پھیلتا اس کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتا اپنی ہانک رہا تھا۔ جہاں مہمان بن کر آئے ہیں تو مہمان کی طرح رہیں تو بہتر ہوگا۔ نہ تو مجھے آپ میں دلچسپی ہے اور نہ ہی آپ سے دوستی کرنے میں۔ وہ انگلی اٹھاتی تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی۔ اس کا موڈ پہلے ہی یزدان کو دیکھ کر خراب ہو چکا تھا اور اب یہ لڑکا بن بلائے مہمان کے ساتھ اس کا مفت میں دماغ چاٹ رہا تھا۔ اگر آپ دلچسپی لیں گی تو ہی بڑھے گی۔ وہ دانت دکھاتا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا، اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا جب کوئی گنے سائیکتا ان کے درمیان حائل ہوا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ ہاتھ بھی لگائے سے تو ہاتھ کاٹ دوں گا، بیوی ہے میری۔ وہ شیر کی طرح گڑایا۔ اس کا جنونی سا انداز دیکھ میرو بھی پل میں سہم سی گئی تھی۔ سوری، وہ مجھے لگا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب یزدان اس کی بات کاٹ گیا۔ تمہیں لگا اکیلی لڑکی ہے، کیوں نہ اپنے جال میں پھنسایا جائے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ جہاں شادی اٹینڈ کرنے آئے ہو اسی پر دھیان دو، سمجھے؟ اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرنے والے انداز میں اسے دمکا بھی گیا تھا۔ وہ جو کب سے میرو کو اس لڑکے کے پاس محسوس کر رہا تھا، گویا جلتے توے پر جا بیٹھا۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ اس کی میرو کو کوئی اس کے علاوہ دیکھے بھی؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس لڑکے کے جانے کے بعد اس کی طرف مڑتا، اسے گہری نظروں سے دیکھتا، اس کے حسین سراپے پر ٹکاتا ہوا بولا، آپ سے مطلب؟ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں کہتی آگ بڑھے جب اس کی کلائی یزدان کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ تمہارے سارے مطلب مجھ تک ہی آتے ہیں، اس کو جھٹکے سے قریب کرتا ہوا بولا۔ استہزاء یا نظر سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جیسے کہنا چاہتی ہو سیریسلی؟ میرو نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ نظریں پھیرتی ایک طرف دیکھنے لگی۔ اس کا یوں نظریں پھیرنا اسے آگ لگا گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اگر یہاں وہ کچھ بھی کہتا تو لوگ متوجہ ہوتا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، وہ مہمانوں کا خیال سے دبا دبا چلائی۔ اسے یزدان پر غصہ آ رہا تھا جو اسے پر یوں حکم چلا رہا تھا، یعنی اتنا سب کچھ کر کے بھی اسے سکون نہ تھا۔ یزدان اسے اپنے کمرے میں لاتا، کمرے کا دروازہ لاک کرتا، اسے دروازے سے لگاتا، اس کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھتے اس کے گرد حصار بنا گیا۔ میڈو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بار بار مجھے جٹک کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کے نقوش اس کے دیدہ دلیری پر تان سے گئے تھے۔ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی، آپ میرا راستہ چھوڑیے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ انداز پر پلکوں پر ٹھہری موتی کو بہنے سے روکتی ہوئی بولی، کیا اسے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے؟ میں کب سے تمہارا یہ رویہ برداشت کر رہا ہوں، تو اسے میری مجبوری نہ سمجھو۔ اس کے بعد بس سخت گرفت کرتے ہوئے بولا۔ میرو اس کے جارحانہ انداز پر سسک کر رہ گئی۔ آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہے مگر میں آپ کو جھٹک بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے پرانے والی میرو سمجھنے کی غلطی بالکل مت کریے گا جو آپ کی باتوں میں آ جاتی تھی، جسے آپ منٹوں میں بیوقوف بنا لیتے تھے۔ آپ کے سامنے زمیرہ افندی کھڑی ہے، وہ یہ بیوقوف سی میرو تو کہیں دفن ہو گئی ہے۔ اب آپ کا سامنا زمیرہ افندی سے ہوگا جو ہر ایک کو اس کے اوقات میں رکھنا اچھے سے جانتی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتی تنبیہ کرنے والے انداز میں دیکھ کر غرائی۔ اس کا اندازہ دیکھ یزدان کی آنکھوں میں سرخی سی دوڑی۔ زبان سنبھال کر بات کو، یہ مت بولو سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ غصے سے سوچا پڑتا، اس پر گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ آج کے بعد مجھے تم کسی بھی لڑکے سے بات کرتے نظر نہ ہو، سمجھی؟ اس کے ماتھے پر 2 انگلیاں مارتا ہوا بولا، نہیں سمجھی، اور نہ ہی میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ جائیے، اب آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، اپنی دوسری بیوی کے پاس جائیے جس کی خاطر آپ نے مجھے چھوڑا۔ اب آپ کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ دور ہٹیے مجھ سے، میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اگر آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہو تو میری جان چھوڑ دے۔
یا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ اس کا ہاتھ شدت سے جھٹکتے ہوئے بولی، اس کی باتوں پر جیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ کیوں اس پر حق جتا رہا تھا؟ کیوں اسے دیکھ اپنا آپ بے قابو ہونے لگتا تھا؟ اس کی گرفت میرو پر ڈھیلی پڑی، لفظ دوسری بیوی پر اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ گرفت ڈھیلی محسوس کر کے پوری شدت سے اسے پڑے دھکیل گئی۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، کوئی لحاظ نہیں کروں گی، وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں کہتی دروازہ کھولتی باہر نکلتی چلی گئی اور وہ اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ میرو کے کمرے سے نکلتے ہی وہ شدت سے دروازے پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں سب کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ میری ماں کو برباد کرنے والوں کی ہرگز نہیں، میں کسی صورت اپنی ماں کا خون انہیں معاف نہیں کروں گا، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ وہ صرف آنکھوں سے چلا اٹھا تھا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے زمیرہ افندی، جیسے میں اس آگ میں جل رہا ہوں تمہیں بھی میرے ساتھ جلنا ہوگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب جب زمیرہ افندی اس کے آس پاس ہوتی تھی وہ سب کچھ بھولنے لگتا تھا۔ مہندی کے بجتے گانوں کا شور بلند ہونے لگا تھا، مگر اس نے اندر لگی وحشتیں مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرو اس کے کمرے سے نکلتے لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھی گئی۔ اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی جو کسی کا سامنا کر پاتی۔ اس دفعہ زمیرہ افندی کمزور نہیں پڑے گی، آپ کی بے وفائی کی سزا آپ کو ہر صورت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنا عکس کو دیکھ کر بولی، وہ کیا تھی اور کیا سے کیا بنا دی گئی تھی؟ نیند کی کچی میرو جسے کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی تھی، مگر اب جہاں تو اس کی پوری رات اذیتوں میں گزرتی تھی، یا نیند میں جانے کے لیے اسے نیند کی گولیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہنسی کھلکھلاتی وہ لڑکی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ پہلا شخص تھا جو اس پر محبتیں لٹا کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اس کے دل میں پھوٹنے والی محبتوں کی کومبدوں کو اس کے دل سے اکھیڑ کر نفرتوں کو کے جہاں آباد کر گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن خیر و عافیت سے انجام پایا تھا۔ رات 2 بجے تک سارے کزنز مستی مذاق کرتے رہے۔ رات گئے تک خوب رونق لگی رہی۔ پھر داجان کے جڑگے پر آہر کر سب اٹھتے کمروں کی طرف بڑھ کے ارید افندی پولیس اسٹیشن سے ضروری کال کرنے پر کچھ دیر کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ حاجہ بیگم نے بیٹے کو روکنے کی خوب کوشش کی تھی، مگر وہ جلدی آنے کا کہہ کر انہیں راضی کر گیا تھا۔ چونکہ بارات کا فنکشن رات کا تھا، اس لیے انہوں نے ارید کو جانے دیا۔ وہ سارے کام نپٹا کے اب گھر جانے کے لیے مڑا تھا جب موبائل پر میسج کی بیپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں کچھ بہت اہم جاننا چاہتے ہو تو اس پتے پر پہنچ جاؤ۔ اسکرین پر نمودار ہوتا میسج پڑھ کر اس کی پیشانی پر بر پڑے۔ کون تھا یہ جو یوں ازوا کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ ضرور اس کا کوئی دشمن ہی ہوگا جو اسے دھوکے سے بلا کر گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک دفعہ پھر موبائل پر آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر اوپرتے نمبر کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال پک کر کے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو ایس پی ارید افندی اسپیکنگ۔ وہ اپنا تعارف کرواتا دوسری طرف سے بولنے کا منتظر تھا۔ ایس پی، تو اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے تیری ہونے والی بیوی کے بارے میں۔ اگر پوری حقیقت جاننا چاہتا ہے تو جو ایڈریس میسج پر بھیجا ہے وہاں پہنچ جا۔ اب تیری مرضی، تو یہ سچ جاننا چاہتا ہے یا نہیں؟ اپنی بات کہتے ہی دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ ارید کے ماتھے پر پھیلی لکیریں مزید گہری ہو گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جیپ اسے راستے پر ڈال چکا تھا جس کا پتہ اسے انجان شخص نے بھیجا تھا۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کون ہے وہ جو ازوا کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی پولیس جیپ ایک ہوٹل کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ باری قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ ہوٹل کے اندر پہنچ کر اس نے چاروں اور نگاہیں دوڑائی۔ جب ایک ویٹر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، جسے شاید پہلے اس کے آنے سے آگاہ کیا گیا تھا، ارید اس کی رہنمائی میں چلتا ایک کیبن کے باہر آ کر رکا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اندر موجود ہستی کو دیکھا اس کے جبڑے تنے۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا اس سے انسان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اسے یوں گمراہ کرے؟ کیا مذاق ہے یہ؟ کس لیے بے فضول کال کر کے مجھے بلایا ہے؟ وہ ان کے سر پر پہنچ کر غصے سے داڑا۔ خیر جو بھائی اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو؟ واقعی ضروری بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ ان کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ تھا۔ وہ ابھی تحمل مزاجی سے بولے۔ ان کے ساتھ موجود انسان پر نظر ڈالتا بیٹھ چکا تھا جو کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ حماد صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بولنا شروع کیا، کیا جس لڑکی سے تم شادی کر رہے ہو اس کی پوری حقیقت تم جانتے ہو؟ وہ پرتجسس نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولے۔ وہ کچھ نہ بولا، بس بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ لڑکی تم سب کو دکھ دے رہی ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، بلکہ طلاق یافتہ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے رہے جو ان کی بات پر تن سے گئے تھے۔ بکواس بند کرے، آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ازوا کے خلاف بکواس کرنے والوں کو میں زندہ سلامت نہ چھوڑتا۔ وہ مزید ان کی بکواس نہیں سن سکتا تھا، اس لیے اٹھ کر رہا ہوا۔ اگر میں کہوں میرے پاس ثبوت ہے
تو کیا تب بھی یقین نہیں کرو گے؟ اس کے انداز پر بے حد پرسکون سے بولے۔ ارید کے بڑھتے قدم منجمد ہوئے، وہ ایک ہی جسم میں گھوم کر اس کی طرف بڑھا۔ میرے پاس 5 منٹ ہے، اگر تم ان 5 منٹوں میں اپنی بات نہ ثابت کر سکے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کو دیکھتا ہوا بولا، 5 منٹ کیا، 2 منٹ ہی کافی ہوں گے۔ ایس پی اورید، تم اپنے آپ کو بڑے سمجھدار اور تیز ترار سمجھتے ہو، مگر افسوس وہ چٹانگ مار کی لڑکی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ نہایت ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ ارید کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ 1 منٹ ضائع کر چکے ہیں آپ ماما جی۔ وہ بھی دو بدو سی انداز میں بولا۔ ازوا فریدی، مڈل کلاس لڑکی، چھوٹے سے گھر میں رہنے والی، مگر ہوا بڑے بڑے دیکھنے والی۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی، جس کا ساتھ رہ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو اس کے بڑے بڑے خواب پورے نہیں کر سکتا۔ اسی دوران اس کی ملاقات کالی نام ایک گونڈے سے ہوئی، جس کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اس کے ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ جب اس کے شوہر کو اس کی نیچ حرکت کا علم ہوا تو اسے طلاق دے دی، مگر وہ کالی نام ایک گونڈے سے اس کا دل بڑھ چکا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ اب ایک شریف گھرانے کے لڑکے سے تعلق بڑھایا جائے، اور تم اتنے بیوقوف فوراً ہی اس کی باتوں میں آگے ایک بد کردار لڑکی کو اپنی عزت بنانے چلے ہو۔ افسوس در افسوس وہ ابھی بھی کچھ بولنا چاہتے تھے جب ارید نے انہیں گردن سے دبوچ لیا۔ بکواس کی تو نے ازوا کے بارے میں تیری جان لے لوں گا، غلیظ انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ وہ شیر کی مانند دارتا ہوا سورہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے اس کے گلے پر دباؤ بڑھا گیا۔ حماد کے ساتھ آیا وجود جو تب سے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، ارید کو اپنے سے آپے سے باہر ہوتا دیکھ فوراً اٹھا، ارید کے شکنجے سے ان کی گردن چھڑوانے لگا۔ سچ کہہ رہے ہیں وہ لڑکی واقعی ہی بد کردار ہے۔ میں اس کا سابقہ شوہر ہوں۔ ارید نے قہر برساتی آنکھوں سے اس انسان کو دیکھا تھا، پھر بائیں ہاتھ کی پشت سے ایک زوردار تماچا اس ذلیل انسان کے رسید کیا، جو چند قدم دور جا گرا۔ اس نے جھٹکے سے حماد صاحب کی گردن چھوڑ دی۔ وہ گردن پر ہاتھ کے بری طرح سے کھانس رہے تھے، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم اپنے ان اونچے ہتھ کنڈوں سے سچائی نہیں بدل سکتے، سمجھے؟ وہ ابھی بھی باز نہیں آئے تھے۔ انہیں ارید کے لال انگار آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری بات پر یقین نہیں، مگر ان ثبوتوں پر تو کرو گے۔ یہ زبیر ہے، ازوا کا پہلا شوہر، اس کے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ انہوں نے زبیر کو اشارہ کیا، جو نکاح نامہ ان کی طرف بڑھا گیا۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ ارید کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ پھر یقین کرو گے کہ نہیں، وہ فاتحانہ تاثرات چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ارید نے ایک قہر برساتی نگاہ زبیر پر ڈالی تھی۔ زبیر اپنی جگہ گڑبڑا سا گیا، گال ابھی تک پڑنے والے تھپڑ سے جنجنا رہا تھا۔ آپ کی ساری بات سچ ہو سکتی ہے، میں نے مان لیا کہ یہ انسان ازوا کا شوہر ہے۔ وہ چپ ہوا۔ حماد صاحب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لہرائی۔ انہیں اپنا تیر بالکل نشانے پر لگتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس بات پر میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا کہ میری ازوا کا کردار داغدار ہو سکتا ہے۔ وہ پانی کی طرح صاف شفاف ہے، اس کے دامن پر یہ داغ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان 2 ماہ میں آپ لوگوں سے زیادہ جان چکا ہوں میں ازوا کو۔ وہ چٹانوں سے ستیلی بولا۔ حماد صاحب کو چپ لگی، ان کی بولتی اچھے سے بند کروا چکا تھا۔ آئندہ مجھے زیر کرنا ہوا تو کوئی اچھا بہانہ ڈھونڈیے گا، کیونکہ میں یزدان افندی نہیں، ارید افندی ہوں، جو اڑتی چڑیا کے پر گین لیتا ہوں۔ یزدان کو آپ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ وہ بہت اچھے سے انہیں باور کروا چکا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ان کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ چلتا ہوں ماما جی، آج شادی ہے میری۔ وہ ایک چبھتی ہوئی نظر ان پر ڈال کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ اس کے جاتے ہی حماد صاحب بھی آتش فشاں بنے ہوٹل سے باہر نکلتے چلے گئے۔ وہ انتہائی غصے سے گھر واپس آئے تھے۔ اس وقت وہ کمرے میں ہر چیز توڑ پھوڑ چکے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر افندیوں سے مات کھا چکے ہیں۔ انہیں ارید افندی، تم اتنے بے غیرت ہو سکتے ہو؟ میں عالم افندی کا نام رتبہ سب مٹی میں ملا کر رہوں گا، کسی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ وہ ڈانٹتے ہوئے اپنی حالت پر ماتم کر رہے تھے۔ انہوں نے پلان تو فل پروف بنایا تھا، کیسے اس لڑکی کی ایک ایک معلومات اکٹھی کی تھی، اس کے سابقہ شوہر کو پیسے دے کر اس کا منہ کھلوایا تھا۔ انہیں ہر حال میں ان کی جائیداد چاہیے تھی، جس کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربان کیا تھا، اپنا ضمیر بھی۔ وردہ کی شادی یزدان سے نہ ہو سکی تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ارید کے لیے کسی طرح انہیں راضی کر لے گا، مگر وہ لڑکی ازوا جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ اتنا سب کچھ کر کے پھر بھی وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے تھے۔ انہیں عالم افندی سے شدید نفرت تھی، وہ ہر حال میں انہیں برباد کرنا چاہتے تھے۔ ارید کا ازوا پر اتنا بھرپور یقین دیکھ وہ چکرا کر رہ گئے۔ اتنی آسانی سے تو میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گا، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولے۔
حماد صاحب کے سامنے تو تحمل کا مظاہرہ کرایا تھا، مگر ہوٹل سے نکلتے اس کے رگیں تن گئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا جیپ کے پاس پہنچا، اندر بیٹھتے انتہائی غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس کی جیپ سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگی۔ 20 منٹ کا راستہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ جیپ حویلی کے باہر رکی تو وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا رخ ازوا کے کمرے کی جانب تھا۔ بغیر دروازے پر دستک دی اس نے داڑھ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں موجود نشوا، ویدو اور ازوا کا دھیان بیک وقت دروازے کی طرف گیا۔ ازوا اس وقت سادہ سے سبز فراق میں ملبوس تھی اور اس کو دروازے کے بیچوں بیچ ایستادہ دیکھ کر نشوا فوراً آگے آئی تھی۔ اس کے اور ازوا کے درمیان حال ہوئی۔ اورید بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب نگاہ تک ازوا کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ازوا کے آگے کھڑی ہوتی اس کا وجود اورید کی نظروں سے چھپا گئی۔ باہر جائیے، وہ اسے وہیں کھڑا دیکھا بولی۔ نشوا اور میرو بچے، آپ لوگ باہر جائیے، مجھے ازوا سے بات کرنی ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا بولا۔ بھی نہیں، آپ جائیے، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ ہونٹوں پر شرارتی مسکان ڈالتی ہوئی بولی۔ اس نے اورید کے تاثرات نور ہی نہیں کیے تھے۔ میرو نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ انتہائی سنجیدہ سپاٹ چہرہ، گردن کی پھولی رگیں اس کے شدید غصے کی گواہ تھی۔ میرو نے آگے بڑھ کر نشوا کا ہاتھ تھاما اور اسے لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نشوا نے مزید کچھ کہنا چاہا جب وہ زبردستی گوڑی سے اسے نوازتی کھینچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان کے باہر جاتے ہی اورید نے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کے قریب آ رکا۔ ازوا کا سر جھکا ہوا تھا۔ زبیر کون ہے؟ وہ سنجیدہ تاثرات سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ازوا اس کی بات پر جم کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ فاق ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے جھکا سر اٹھایا تھا۔ اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ اس کے وجود میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ کیا تم پہلے سے شادی شدہ تھی؟ اس کے سفید پڑتے چہرے کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ ازوا نے ہمت مجمع کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اورید وہ بامشکل کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی، ہاں یا نہ۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا دوڑا۔ اس نے ہچکیوں سے روتے محض اسباب میں سر ہلایا۔ اورید نے ایک پل آنکھیں بند کی۔ وہ بولنے کے قابل نہ رہا۔ بڑا دھوکا، میں نے تم پر اتنا یقین کیا، یہ صلہ دیا مجھے، تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ سخت نفرت ہے مجھے جھوٹ سے اور جھوٹے لوگوں سے۔ اس کو کندھوں سے تھامتا شدت سے دوڑا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بامشکل بولی۔ تم نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن سچائی تو چھپائی ہے نا؟ کیا کہو گی اس بارے میں؟ اس کے کندھوں کو جھٹکے سے چھوٹا کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ غصے سے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھی۔ اورید، ہماری بات سنیے۔ اس کے غصے کو دیکھا بمشکل بول پائی تھی۔ کیا سنو؟ ہاں بولو، کچھ رہ گیا ہے سننے کو؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کے مقابلہ تھا، غصے سے چیخا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، وہ اورید کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جس کی آنکھوں میں نرمی مفقود تھی، جو ہمیشہ اسے دیکھ خود بخود اس کی آنکھوں میں در آتی تھی۔ وہ چٹانوں سے سہتیلی اسے دیکھ رہا تھا۔ کب بتانا چاہتی تھی؟ شادی کے بعد، یا ساری زندگی ہی مجھے دھوکے میں رکھنا چاہتی تھی؟ اورید نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر نگاہیں پھیر لی۔ اسے لاجواب کر گیا تھا کہ ازوا کچھ بول ہی نہ پائی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر وحشت ہو رہی ہے، تم مجھ سے پہلے بھی کسی کی دسترس میں رہ چکی ہو، تمہیں پہلے بھی کسی نے چھوا ہوگا۔ میری سانسیں سینے میں اٹک رہی ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے کرب سے بولا۔ وہ روتے میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ دیکھ کہاں رہا تھا۔ تم جانتی ہو اورید افندی نے کبھی جھوٹا نہیں کھایا، اس معاملے میں میں کیسے کمپرومائز کر لوں؟ میرا دل بند ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز میں شراکت اورید افندی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ بولو کیسے کر لوں برداشت؟ وہ الٹے قدم لیتا اس سے 4 قدم دور ہوا تھا۔ اورید افندی تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر پائے گا، کبھی نہیں۔ الٹے قدم لیتا کمرے سے باہر نکلا چلا گیا۔ ازوا پورے وجود کے ساتھ زمین پر رہتی چلے گی۔ ایک اور حصہ اس کے حصے میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے اتنے مان محبت عزت دینے کے بعد یوں چھوڑ کر جانا اسے اندر ہی اندر اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھی۔ پھر وہ زمین سے اٹھتی بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلتی تیز تیز سیڑھیاں اترتی، ایک ہی جس میں دا جان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دا جان آرام دہ کرسی پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے یوں بے دھڑک دروازہ کھولنے پر ان کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ازوا اپنی ٹوٹی بکھری حالت میں کھڑی تھی۔ دا جان، اورید کو سب پتہ چل گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ہنسیانی سے ہوتی ان کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، پہلے آپ بیٹھیے، پھر ہمیں بتائیے کیا ہوا ہے۔ دا جان اسے صوفہ پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما گئے۔ دا جان، اورید کو ہماری شادی کے بارے میں پتہ چل کے پتہ نہیں انہیں کہاں سے یہ بات پتہ چلی، اور اس انسان نے انہیں کیسے حقیقت بتائی ہوگی۔ ہم نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اورید کو سچ بتا دیتے ہیں۔ وہ سسکتی ہوئی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ دا جان خاموش سے ہو گئے۔ انہیں کچھ حد تک اندازہ تھا کہ انہیں یہ حقیقت کس نے بتائی ہوگی، اور وہ انسان اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ سیدھی بات اسے بتا دے۔ ضرور اس نے کچھ تو ایسا کہا ہوگا، کیونکہ وہ اس کی فطرت کو جانتے تھے۔
کہ وہ تو وہ سام تھے جو اپنوں کو بھی نہ بخشتے تھے۔ ہمارے صاحب پر یہ کہاوت بالکل ٹھیک بیٹھتی تھی۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چیت کیا۔ وہ داجان کو گہری سوچوں میں گم دے کر ایک دفعہ پھر بولی، داجان اورید بہت غصے میں گئے ہیں، اب وہ ہم سے کبھی شادی نہیں کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر حالی ہاتھ رہ جاؤں گی، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں ماضی کا یہ کربناک سایہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ باری پل کے اٹھاتے ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ داجان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ تو اس کا باپ بھی کرے گا۔ آپ ابھی ان سب باتوں کو چھوڑیے اور جائیے، جا کر اپنی تیاری کریے، بہت کم وقت رہتا ہے، اس مسئلے پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ داجان تحمل سے بولے تھے، داجان وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اتنا سب ہونے کے باوجود مجھے اپنانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ خوشیاں میرے لیے بنی ہی نہیں، اب زبردستی میری جولی میں خوشیاں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ خود کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، آپ اپنی تیاری کریے، ارید ضرور آئے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم انہیں جلد ہی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے وہ ہماری بات سمجھیں گے۔ اس کے صاحبہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ تھکے قدموں سے ان کی بار بار اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔